أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عباسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب زمین فتنہ فساد سے بھر جاتی ہے تو اللہ امن کا پیغمبر بھیجتا ہے جو زمین کو امن سے، سلامتی سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بات فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں فساد بھر گیا انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تاکہ لوگوں کو مزہ چکھائے ان کے اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ الگ الگ انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فساد، ان اللہ لا يحب المفسدين، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ جگہ جگہ 3 الگ الگ پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فساد ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ انریسٹ، یعنی زمین پر کسی طرح کا امن نہ ہو، سکون نہ ہو، آپ اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکیں، ہر جگہ فتنہ، قتل، غارت گیری ایسے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اپنی مسجد میں سکون سے بیٹھیں۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برتنوں میں گرم گرم کھانا ملے گا، نعمتیں ملیں گی جو اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ امن ہے، یہ امن ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز ہزاروں کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ کا اثر آپ کی میری زندگیوں میں، ہمیں گیس نہیں مل رہا ہے، کبھی گاڑی کو پیٹرول کے لیے قطار میں کھڑنا پڑے ہو رہا ہے، بولا کہ یہ جنگ کا اثر ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اسے آپ مانتے ہیں، آپ نے بھی اسے آزمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ جنگ کہیں دور ہو رہی ہے تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ڈرانے والوں نے ڈرا بھی دیا ہے کہ اور ایک لاک ڈاؤن کا انتظار کرو، اور ایک لاک ڈاؤن آنے والا ہے، تو ہر کوئی سہما ہوا، ڈرا ہوا ہے۔ ایک ایسی زمین ہے، ایک ایسی زمین ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر ایسی تعلیمات سکھائی ہیں کہ یہ زمین امن و اطمینان کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں ہی بات کہی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آپ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کعبۃ اللہ کے گھر کی عبادت کریں۔ مشرکین سے کہا جا رہا ہے توحید پرست بن جاؤ، موحد بن جاؤ، دنیا میں امن مل جائے گا۔ امن کا، دنیا میں امن کا پہلا اصول، پہلا قانون سمجھ میں آیا ہے کہ توحید اگر زندگیوں میں داخل ہے تو امن ہے۔ ساری زندگیاں، سارا ملک، ساری زمین، سارا گلوبل، یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں امن سے بھر جائیں گی، لیکن شرط ہے کہ توحید کو اپناؤ، موحد بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم پریشان تھے، بھوکے تھے، مکے والوں کو کبھی کھانا نہیں ملتا تھا، اور اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کیا تو کبھی اللہ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ ابو سفیان دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو بھوکوں کو کھلاتے ہیں، آپ کی قوم بھوکی مر رہی ہے، ان کے لیے کچھ کریں۔ اللہ کے نبی نے چندہ جمع کیا اور ان لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا۔ ثمامہ بن عطال سے کہا کہ یمن سے گیہوں بھیجو، مکے میں قحط سالی آ گئی۔ کہا اطعمہم، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، لیکن شرط ہے توحید پرست بن جاؤ۔ توحید آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ امن قرار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اور ایک آیت میں بھی بات کہی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ امن کب ملے گا؟ امن، استقرار، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خطرہ نہیں، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ کمیونل رائٹس ہیں، نہ کوئی فتنہ فساد ہے۔ آپ آرام سے اپنے گھر میں ہیں، کہیں بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، جیسے آج کا زمانہ ہے۔ آپ دوسری اسٹیٹوں سے موازنہ نہ کریں، دوسری اسٹیٹوں میں ہر ٹوپی اور داڑھی والا ملک دشمن نظر آتا ہے، غدار نظر آتا ہے۔ عید سے 2-3 دن پہلے کتنے لوگ ایسے تھے، مسلمان ڈرائیور اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہے، گاڑی سے کھینچ کر اسے قتل کر دیا۔ ہاں، بیوی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئی ہی عید کی خوشیاں منائے گی، لیکن اسے بے وگی کی چادر پہنا دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھا۔ کہا کہ یہ امن کیسے ختم ہو سکتا ہے جب ہم توحید پرست، یہ امن کیسے آ سکتا ہے؟ کہا کہ اگر ہم موحد بن جائیں گے تو پھر امن ضرور آئے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ چلیے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حدیث کا حکم حسن ہے، اور بعض نے حسن لغیرہ بھی کہا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر صبح آپ کی آنکھ اپنے گھر میں کھلتی ہے، امن ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آمنا فی سربہ، اپنے گھر میں آپ امن سے ہیں، معافا فی جسدہ، آپ کے باڈی میں کوئی بیماری نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ بالکل عافیت میں ہیں، وَعِندَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، آپ کے پاس ایک دن کا راشن آپ کے گھر میں ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ نے آپ کو ساری دنیا دے دی ہے۔ سبحان اللہ، امن کتنی اچھی، کتنی بڑی چیز ہے، اندازہ ہوا؟ امن کسے کہتے ہیں، اندازہ ہوا؟ یہ امن کا پیغمبر تھا جس کی ماں کا نام بھی آمینہ تھا، یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ تھی، اور اس کا سفر، اللہ کے نبی کا سفر اس وقت سے شروع ہوا جب مکے کے واسیوں نے، مکے کے رہنے والوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب پانی کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت ذرا پرانی ہو گئی ہے اور اسے نیا بنایا، لیکن حجر اسود کو دوبارہ رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبیلے نے چاہا کہ یہ اعزاز ہم کو حاصل ہو، اور نوبت یہاں تک آئی کہ تلوار میانوں سے نکل گئی، جنگ ہونے والی تھی، تو مغیرہ جو وہاں کا ایک بوڑھا آدمی تھا، ولید بن مغیرہ، اس نے مشورہ دیا کہ لڑتے کیوں ہوں، اپنے لوگوں کو مارتے کیوں ہوں، ایسا کرو کل صبح جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کی بات مان لی جائے، اس کی بات مان لی جائے۔ دوسرے دن سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے کسی کو دیکھا تو وہ اللہ کے نبی کی ذات شریفہ تھی۔ لوگوں نے کیا کہا؟
ھذا الامین رضینا، یہ امین ہے محمد، ہم اس کے فیصلے پر راضی۔ یہ امن پھیلانے کے لیے آیا تھا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم امن کے داعی ہیں، ہم لوگوں کو امن کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دین کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی کسی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو وہ سارے قتل کا مرتکب ہوتا ہے، اگر کسی ایک کو زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے تو وہ سارے لوگوں کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ دیکھو کسی مظلوم کو قتل نہ کرو، کسی معصوم کو قتل نہ کرو، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، اور کسی نفس کے بغیر، سورہ اسراء کی آیتیں ہیں، کسی کو بغیر حق کے قتل نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جنگ کا زمانہ ہے، ہم لوگ روزانہ نیوز دیکھتے ہیں کتنے معصوم قتل کیے جا رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ کون کس کو مار رہا ہے، اس سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں، لیکن زمین پر جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمارے قدموں تک پہنچتا ہے۔ آج اس جنگ کے اثرات ہم اپنے قدموں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں جب جنگ ہوتی ہے تو کسی کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور یہ جنگ جس کے اثرات بلاد اسلامیہ پر پہنچ رہے ہیں، اسلامی مملکتوں پر پہنچ رہے ہیں، اور ایسا ملک جو کعبۃ اللہ کی پاسداری کر رہا ہے، اس ملک کے در و دیوار تک پہنچ رہے ہیں، وہ بھی اس میں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیکھو کسی عورت کو قتل نہ کرو، معصوم بچے کو قتل نہ کرو۔ ایسے نبی کو لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو اس کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے چادر بچھائی، حجر اسود کو اس پر رکھا، اور سارے لوگوں سے کہا کہ چلو اٹھاؤ۔ ساری جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ زمین پر کبھی کسی معصوم کا خون نہ بہے، کبھی کوئی معصوم قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کو تاکید کی، جنگوں میں اور امن کے زمانے میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے رہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جمعے کا وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اسی مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کو بولنی ہوتی ہیں۔ رمضان تو گزر چکا ہے، میں یہاں میرے ساتھ موجود سارے احباب سے کہوں گا، اپنے آپ سے بھی سوال کروں گا، رمضان کی خیرات، برکات، سعادتیں ختم ہو چکی، کیا ہم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا؟ ہم ان لوگوں سے جن سے ہم ناراض ہیں ہم نے معافی چاہ لی تاکہ اللہ کے پاس کوئی حجت باقی رہے۔ یہ امن کا پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات شریفہ کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بڑے بڑے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ان دشمنوں میں کون ہیں؟ اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں۔ آپ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا مت کہو، ابو جہل ضرور اسلام دشمن تھا لیکن ان کے بیٹے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، کوئی بات اکرمہ بن ابی جہل کے سامنے اپنے باپ کے خلاف مت کہو۔ اور کہتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں جب اکرمہ بن ابی جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے؟ کیا ہمارا دل ایسا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو ویسے معاف کریں جیسے اللہ کے نبی نے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے کو معاف کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبار ابن الاسود ایسا آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جو حاملہ تھی، مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ جا رہی تھی، حبار ابن الاسود نے تیر چلایا، زینب اللہ کے نبی کی بیٹی سواری سے گر پڑی، حمل ساقط ہو گیا، جو حمل تھا وہ مسکیری ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زخمی بھی ہوئی، کئی دن زخموں سے تڑپتی رہی، لیکن جب وہ مسلمان ہو کر آیا حبار ابن الاسود، اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ آدمی کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہوتی، اللہ کے نبی نے ایسے دشمن کو معاف کیا۔ کیا آپ کے اندر وہ ضمیر ہے؟ کیا آپ کے سینے میں وہ دل ہے جو اپنے دشمنوں کو معاف کرے؟ سوچ کر دیکھ، اللہ کے نبی کی سیرت تو ہم پڑھتے ہیں، نبی کے واقعات ہم پڑھتے ہیں،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہی وہ مکہ تھا جس مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں نکلے تھے، ابو بکر کے ساتھ نکلے تھے، خوف تھا، دہشت تھی کہ کہیں مکے والے پیچھا نہ کریں۔ لیکن آج جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو صحابہ خوشی سے کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے، ہم ریونج لیں گے، مکے والوں سے ریونج لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور کبھی ٹھوڑی اونٹ کے اس کجاوے سے جان لگتی ہے، ایسا نہیں کہ تن تناتے ہوئے، سینہ بڑا اونچا کرتے ہوئے، شان و شوکت کرتے ہوئے اللہ کے نبی آ رہے ہوں، نہیں نہیں، یہ تواضع کا پیکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع ہیں اور مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں آج ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ یہی وہ مکہ ہے جس مکے میں اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں، یہی وہ کعبۃ اللہ کا صحن ہے، یہی وہ حجر اسود اور حتیم کا حصہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا۔ جب سجدے میں آپ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، یہی وہ مکہ ہے جس میں آپ کو ستایا گیا، آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کر مروڑا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ دیکھو یہی وہ مکہ ہے جہاں ابو سفیان بھی ہے جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابا سفیان فہو آمن، اگر ابو سفیان کے گھر میں کوئی چلا جاتا ہے تو اسے امن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ایسا جگر اپنے اندر پیدا کیجئے، ایسا ضمیر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جنت چاہتے ہو، جنت کے متمنی ہو، جنت تمہیں چاہیے، یہ زندگی بھر کی دشمنیاں، حسد، رشتہ داروں کی عداوتیں لے کر جاؤ گے تو یہ قلب سلیم ہوگا؟ ایسے سڑے دل کے لیے جنت ہے ہرگز نہیں۔ لا تدخلوا الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرطیہ کہہ دیا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتیٰ جب تک کہ تم سلام کو ایک دوسرے کے مابین عام نہ کرو، دشمنوں کو معاف ویسے نہ کرو جیسے میرے نبی نے معاف کیا۔ دیکھو صفوان بن امیہ بھی ہے جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کیا، صفوان بن امیہ کو معاف کیا۔ وحش بن حرب جو حضرت سیدنا حمزہ کے قاتل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی سچی تعبیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کعبۃ اللہ کے وہاں پہنچ کر کہہ رہے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، اے مکے والو، تم نے مجھے ستایا، تم نے مجھے تنگ کیا، میری بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، تم نے میرے گھر کے راستے میں کانٹے بچھائے، تم نے میرے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی، تم نے میری زندگی میں تنگی دی، لیکن میں نے برداشت کیا، لیکن میں اس کا انتقام نہیں لوں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اور میں ویسے ہی کروں گا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ دوستو عزیزو، یہ امن کی بہترین مثال ہے۔ زندگی میں امن، سکون اس وقت آئے گا جب ہم اپنے دلوں سے دشمنیوں کو نکال دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت ضرور جاؤں، لیکن میرا دل صاف، ایک دن اٹھنے سے پہلے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ آج میرا کوئی دشمن، کسی کی دشمنی میرے دل میں نہیں رہے۔ جس نے میرے ساتھ بھلا کتنا برا کیا ہو، کتنا اس نے میرا حق مارا ہو، اللہ کے لیے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیے آج کی رات آپ کتنا سکون سے سوئیں گے، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی مثالوں کو دیکھیے، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عورت کو بھی معاف کیا جس نے آپ کے کھانے میں گوشت میں زہر ملایا تھا، اس سے بدلہ نہیں لیا، لیکن چونکہ اور ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا اس سے قصاص لیا گیا، وہ الگ بات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ دیکھو ان دشمنوں کی صف میں وہ ہند بن عتبہ، اور وہ عورت بھی ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک اور کان کاٹ کر ہار بنائے تھے، اللہ کے نبی نے معاف کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف کیا جس نے ناک اور کان مسلا کیا اور پھر اس کے ہار بنائے۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنائی جاتی ہیں، اس لیے جاتی ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں تاکہ اس سرزمین پر سکون سے جی سکیں، امن و امان سے جی سکیں۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کسی معصوم کو ہم قتل نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارا نقصان نہ کرے، اور ہمارا بھی نقصان کرتا ہے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ چلو اسے معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا۔ دوستو عزیزو، سیرت آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا، کیسے اپنے دانت شہید کرنے والوں کو معاف کیا، سر زخمی کرنے والوں کو معاف کیا، چہرہ خون سے شرابور کرنے والوں کو معاف کیا، اور ہم ہیں کہ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کریں گے؟ تو یقین مانیے ہم چاہتے ہیں کہ معاف کریں تاکہ کل اللہ کے نبی کے پاس ہم کہہ سکیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کی باتیں ہم نے پڑھی، آپ کے واقعات ہم نے پڑھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی اس اسوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ اے اللہ کے نبی، جنت میں آپ ہمارے ساتھ رکھیے، ہمیں اپنا پڑوسی بنا لیجئے، حوض کوثر کا پانی ہمیں عطا کر دیجئے، شفاعت کبریٰ میں ہمیں شامل کر دیجئے۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں تو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ زمین پر امن قائم ہو سکے، زندگیوں میں خیر و برکت آ سکے۔ دوستو عزیزو، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے پھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس باتیں بہت ہیں، ان ساری چیزوں کا جو علاج بتایا گیا ہے اور بہت ساری حدیثیں اس معاملے میں دی جاتی ہیں، آپ تمام کو میں نے پہلی بات جو بتائی ہے، سب سے پہلی چیز آدمی توحید پرست بن جائے اور اس کے ساتھ نیک عمل کرے۔ رمضان گزر چکا، رمضان کے نیک اعمال ہمارے ختم ہو چکے، لیکن رمضان کے نیک اعمال میں تسلسل بھی باقی رہتا ہے۔ روزے رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھے، نفل روزے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تہجد اور قیام اللیل صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھا، ہر دن۔ والذین، قرآن میں سورہ داریات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے نیک بندے ایسے ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جن کو ہم نمازوں میں نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہماری صفیں کم ہو گئی ہیں، ہماری گلیاں ویران ہو گئی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بحیثیت ایک مسلم عالم کے، مجھے پوچھنے کا حق ہے، آپ سے سوال کرنے کا حق ہے۔ آپ اور ہم نے اگر رمضان میں اللہ کی عبادت کی تھی، رب ذوالجلال کی عبادت کی تھی، اسی رب ذوالجلال نے آپ کو جمعے میں یہاں حاضر کیا ہے، تو ہم کس وجہ سے غفلت کر رہے ہیں؟ کیوں ہماری فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں؟ فجر کی نمازوں میں ہم ویسے کیوں نہیں اٹھ پاتے ہیں جیسے رمضان میں سحری کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے؟ کیوں ہمارے اندر یہ بدلاؤ آ گیا ہے؟ کیا رمضان نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی؟ کیوں ہم رمضان سے پہلے کی حالت میں چلے گئے؟ کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اور ہم توبہ کریں، اللہ کے بارگاہ میں بھی توبہ کروں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کی حالت نہ بدل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
دوستو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ آیت کیوں بتلائی گئی، یہ آیت کیوں سکھائی گئی؟ دل بدل جاتے ہیں۔ رمضان گیا، شوال کا چاند دیکھا، ہمارے دل بدل گئے، ہمارے دل بدل گئے۔ دوستو عزیزو، احساس کریں، احساس کریں، اللہ کا عذاب منٹوں میں آتا ہے، سیکنڈوں میں آتا ہے، سیکنڈوں میں آتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ زندگیوں میں خوشیاں چاہتے ہو تو آ جاؤ، یہ آپ کے مصلے آپ کے لیے ترس رہے ہیں، یہ وضو خانے آپ کے لیے ترس رہے ہیں، یہ مسجد کے در و دیوار آپ کے لیے ترس رہے ہیں۔ تم وہی رمضان کے مصلی تھے، کہاں کھو گئے ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ آؤ اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اگر ہم اپنے گھروں کی آباد کاریاں چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ کی برکتیں چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اگر ان گھروں کو ویران کرو گے، اللہ کی عبادت گاہوں کو ویران کرو گے اور اس دھوکے میں رہو گے کہ میرا گھر آباد رہے گا، تو یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ ہماری غلط خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بات کی کوشش کرو کہ جو تقوی، جو ثبات قدمی، جو استقامت رمضان میں ہمارے ساتھ تھی، وہ رمضان کے اگلے دنوں میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کے آخری سانس تک میں مسلمان ہوں، میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ دوستو عزیزو، کیسے کیسے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، انقلابات دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا موبائل ایک ایک منٹ میں آپ کو ویڈیوز بتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے گھروں سے دور رہیں گے تو اور کون سی نشانی چاہیے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہماری زندگیوں کو سدھار دے، یا اللہ ہمیں ہدایت میں ثبات قدمی عطا فرما، یا اللہ جو ہدایت تو نے رمضان میں دی تھی وہی ہدایت کے ہم متمنی ہیں، یا اللہ ہمیں استقامت کی دولت عطا فرما، یا اللہ دنیا میں امن و سکون سلامتی عطا فرما، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں مرد و خواتین سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کے جسموں میں صحت عطا فرما، یا اللہ سب کے جسموں میں صحت عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے جو نوجوان ایسے ہیں جن کی ملازمتیں نہیں ہیں، یا اللہ انہیں اچھی ملازمتیں عطا فرما، عقل حلال عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، یا اللہ وہ لوگ جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، یا اللہ تو نے انبیاء کو اولاد عطا کی ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ سب کو تیرے خزانے سے عطا فرما، یا اللہ وہ نوجوان جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، مرد ہو یا عورت، انہیں اچھے رشتے عطا فرما، صالح مرد، صالحہ بیویاں عطا فرما، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر